ہوا تو لوگوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. 15,000 تک کی تعداد ہے کہ لوگوں نے مسلم سے بیعت کی. مسجد کوفہ میں نماز پڑھی ہے مسلم ابن عقیل نے. لگتا یہ ہے کہ یہ عرفے سے ایک دن پہلے کی نماز تھی، شاید آج کی شب ہو. اور مسلم نے مقتل کے الفاظ میں جب پلٹ کر دیکھا تو مسلم کو 10 15 20 لوگ نظر آئے. آپ کی گری کی آوازیں بلند ہوئی، مصائب کا آغاز ہو چکا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس روایت کو پڑھوں حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں، انشاءاللہ کہ حضرت ابو طالب ہماری شفاعت فرمائیں، جناب عبد المطلب، جناب جعفر، جناب عقیل، یہ تمام ہستیاں خدا ان کی شفاعت خاصہ عطا فرمائے سید الشہداء کی، خصوصاً جناب جعفر طیار، کیا کہنے اس ہستی کے، جناب حمزہ. امیر المومنین نے ایک دفعہ پوچھا جناب رسالت مآب سے کہ یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ احبہ بحبین یا احبہ حبین، میری 2 محبتیں ہیں تمہارے بھائی عقیل کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ میرا چچا ابو طالب بڑی محبت کرتا تھا تو مجھے بھی محبت ہے. دوسرا یہ کہ عقیل کی نسل سے اے علی ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے بیٹے کی مدد کرتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا. اب یہ مظلومیت کا لفظ ظاہر سی بات ہے واضح ہے آپ کے سامنے، میں نے اضافہ کیا ہے کہ مظلومیت کے ساتھ مارا جائے گا بیٹے کی نصرت کرتے ہوئے. مجھے بتائیے کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں تو سمجھ سکتے ہیں ہم کہ مولا حسین کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے، مسلم نے کون سی مدد کی یہ ہمارا آپ درک نہیں کر سکتے. یہ رسالت مآب کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. کہا کہ تمہارے بیٹے کی نصرت میں مارا جائے گا، اور پھر فرمایا صلت علیہ الملائکۃ المقربون، درود بھیجیں گے تمہارے اس بھائی کے بیٹے پر، بھتیجے پر، ملائکہ مقربین، اور بکت علیہ صالح المؤمنین، اور نیک لوگ تمہارے بھتیجے پر گریہ کریں گے. یہ ہے مسلم. اور اگر آپ دیکھیں مسلم کی زیارت بڑے نزدیک ہے مولا عباس کی زیارت سے. لہٰذا مقتل میں علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلم نے دیکھا کہ 15 20 25 لوگ رہ گئے ہیں تو مسلم نے کہا کہ اب تم بھی اپنے گھروں کو جاؤ، مسلم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. کوفے میں اتنا آشوب ہے کہ کوفے میں مسلم ابن اوسجہ ہیں، بریر ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، عابس ابن شبیب شاکری ہیں. کوفے کی ایک بڑی طویل فہرست ہے بنو اسد و بنو ازد کی کہ کوفے میں اصحاب امام حسین ہیں. لیکن کوفے میں ناکہ بندی اتنی شدید ہے کہ رات کی تاریکی ہے. خدا آپ کو زیارت نصیب کرے مسجد کوفہ کی، زیارت نصیب کرے آپ کو مسلم کے قبر مطہر کی. رات کی تاریکی ہے، اتنی شدید ناکہ بندی ہے گلی کوچوں کی کہ بنو کندہ کے محلے میں، یہ بنو کندہ کا محلہ کہاں ہے کہ جو جا چکے ہیں وہ اپنے آپ کو روانہ کریں تصورات میں کہ جب آپ کے دائیں طرف قبلہ پڑے گا اور آپ کے چہرے کے سامنے مسجد کوفہ ہے تو پیچھے اور آگے آپ کے بنو کندہ کا اس زمانے میں محلہ تھا. مسلم بنو کندہ میں اب بھی وہاں پر آپ کو بعض جگہ بورڈ لگے ہوئے ملیں گے مسجد کوفہ کے آس پاس. مسلم بنو کندہ کے محلے میں گھوم رہے ہیں گلیوں میں کہ امام حسین کا سفیر ہے، کوفے میں پناہ نہیں مل رہی، میں کس کے پاس جاؤں، کیا کروں. میں ایک جملہ کہوں اس شہزادے کی مظلومیت کے حوالے سے، تاریخ نے کہیں پر یہ جملہ نقل نہیں کیا ہے کہ مسلم نے کہا کہ دیکھو ناکہ بندی ہو چکی ہے، کوئی ہمیں اپنے گھر میں تم میں سے لے جائے گا، کسی مرد سے نہیں کہا کہ جاؤ اب اپنی جان کی حفاظت کرو میرے الفاظ میں. یعنی وہی سیرت ہے، وہی سنت ہے جو مولا حسین کی شب عاشور تھی. اگر ہمارے ساتھ رکنا نہیں چاہ رہے چراغ بجھایا، مسلم اکیلے، ایک شمشیر پہلو میں حمائل ہے. چلتے چلتے جب آپ کا یہ شہزادہ تھک گیا نا تو ایک گھر کے باہر چبوترا تھا، وہاں تھک کے بیٹھ گیا. ایک کوفہ کی مومنہ تھی طاعہ، ضعیفہ مومنہ، مولا حسین کی بڑی سچی چاہنے والی، پنجتن کی بڑی سچی چاہنے. بیٹا تھا، داماد تھا، وہ گھر نہیں آیا تھا تو بار بار یہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. رات کی تاریکی، عشاء کی نماز کا وقت گزر چکا ہے. مسجد کوفہ اور کوفے کی گلیوں میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا ہے. اب جو اس نے دروازہ کھول کے دیکھا، کہا کہ ایک مرد گھر کے چبوترے کے باہر بیٹھا ہے.
کہا کہ شخص تو کون ہے؟ تیرا بیٹھنا میرے دروازے پر صحیح نہیں ہے. بصیرت کی جو بات ہے صرف مسلم تک آ کے نہیں رکتی، بصیرت کی بات ابو الفضل عباس تک آ کے نہیں رکتی، بصیرت کی بات بی بی زینب تک آ کے نہیں رکتی مومنات میں اور سیدانیوں میں، بصیرت کی بات اس گھرانے کی سیدانیوں کی نوکرانیوں میں بھی آتی ہے. کہا کہ مومنہ اگر پانی کا ایک کاسا ہے تو مجھے دے دے، پیاس لگی ہے. اس مومنہ نے آ کر مسلم کو پانی کا کاسا دیا، جام آب دیا، مسلم نے پانی پیا، کاسا واپس کیا، پیالہ. یہ عورت پیالہ رکھ کے پھر دوبارہ دیکھنے آئی. کہا کہ تیری حاجت پوری ہو چکی ہے، اچھی بات نہیں ہے، میں اکیلی عورت ہوں، میرے دروازے پر تو بیٹھا ہے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں. کہا اے مومنہ میں کوفے کا باشندہ نہیں ہوں، میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں، کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں تیرا کچھ نہیں بگاڑوں گا، میرے الفاظ، مجھے بیٹھا رہنے دے میرے الفاظ میں. کہا کہ تو پھر تم کون ہو؟ کہا کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جن کی محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کیا. اچھا میں ایک بات آپ کی خدمت میں بتاؤں، یہ مسلم ابن عقیل ہیں، حسین ابن علی کے شاگرد ہیں، امیر المومنین کے شاگرد ہیں، داماد ہیں علی ابن ابی طالب کے. یہ مرحلے فقاہت پر ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہے. یہ جملہ بڑا عجیب ہے مسلم کا، اس پر کبھی پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں کہ مسلم نے یہ کیوں کہا کہ ہم اس گھرانے سے ہیں کہ جن کی محبت قرآن میں واجب ہے. یہ مومنہ ایک دفعہ گھبرائی، یہ ہے بصیرت. کہا کہ اپنا تعارف کروائیے. کہا میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں. یہ ہے بصیرت. تھوڑی دیر پہلے جب تک پہچانتی نہ تھی یہ مومنہ، کہا کہ میرے دروازے پر مت بیٹھو، نامحرم ہو. لیکن جیسے ہی پتہ لگا میرے مولا کا سفیر ہے، اب یہ وہ نامحرم نہیں ہے جو ہر نامحرم ہے، یہ دین کا مرکز ہے، یہ محبت علی ابن ابی طالب کا مرکز ہے. اب اس کے ساتھ معاملہ دوسرا کیا جائے گا. پاٹو پاٹ اپنے گھر کے دروازے کو کھولا. کہا مولا قدم رنجا فرمائیے. گھر میں لے کر آئی اپنی مرضی سے اور ایک حجرہ دیا. اتنے میں رات کو اس کا بیٹا آیا مسلم کو ڈھونڈتا ہوا، کیونکہ عبید اللہ نے مسلم کو زندہ یا مردہ لانے پر انعام رکھا تھا. مسلم نہیں ملا اس کو. رات کو اس نے دیکھا کہ یہ مومنہ بار بار اٹھ کے جاتی ہے، یا ابن رسول اللہ، اے مولا، اے شہزادے، کچھ کھانا لاؤں، کچھ ضرورت ہو. ایک دفعہ جب گئی ہے تو کھانا جو کا تو رکھا ہے. کہا کہ مولا شہزادے آپ نے کھانا نہیں کھایا. کہا کہ ملکتنی عینائی، اے مومنہ میری ابھی آنکھ لگی تھی اور میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم جلدی آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. واقعاً اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں نا تو خون ابو طالب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو آل عبد المطلب کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تم کو اسلام کیا پتا؟ اسلام پوچھو فاطمہ زہرا کے ننھے بچوں سے، گلے کٹ گئے اسلام بچاتے بچاتے، تم اسلام کیا کہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے بے کجاوا اونٹوں پر سفر کیا. جب تم کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ میاں جا کر سیدہ کی بیٹیوں سے پوچھو، سیدہ کے بچوں سے پوچھو، تم کو کیا پتا اسلام ہے کیا؟ آئے اب اس نے آہٹ سنی. گھر میں آیا، اندھیرا تھا، بجلی تو ہے نہیں. مسلم نے آہٹ سنی. کہا کون؟ کہا انا صاحب الدار رب الدار، میں گھر کا مالک ہوں. کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں. کہا البشارہ، خوشخبری، میں تمہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا. فوراً گھر سے نکلا. ماں یہ سمجھ گئی، ماں نے واسطہ دیا رسول اللہ کا، قرآن کا، خدا کا. میں تجھے واسطہ دیتی ہوں رسول خدا کی حرمت کا. یہ رسول خدا کے گھر کا بیٹا ہے، یہ رسول خدا کی نسل سے تعلق رکھنے والا شہزادہ ہے، یہ میرے مولا کا سفیر ہے. اس کو تمام کے تمام وعدے دیے، نہ مانا. اب مسلم اٹھ کر بیٹھ چکے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. یہ مومنہ کہتی ہے کہ مسلسل کبھی تحلیل کی، کبھی تقدیس کی، کبھی ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک دفعہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. یہ مومنہ پریشان ہو کر آئی، سراسیم ہو کر. کہا مولا لگتا یہ ہے کہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی آ چکے ہیں. کہا مولا دیکھیے، سلام ہو میرا اس بی بی پر، طوعا پر، آپ گھر سے باہر مت نکلیے گا. جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مسلم کی وجہ سے ایک مومنہ کے گھر پر کوئی آنچ آئے. میں کہوں مسلم کاش شام غریبہ میں ہوتے، تمہاری
مسلم گھر سے باہر نکلے, تلوار لے کر نکلے اور جنگ شروع کی. مقتل کے الفاظ ہیں کہ 70 سپاہی تھے, مسلم اکیلے دوڑ رہے تھے, اور جو جنگ کا حال لکھا ہے جناب مسلم کا, وہ دیکھ کر آپ کو مولا عباس کی جنگ یاد آ جائے گی. کیوں نہ ہو سرکار, خون خون ابو طالب ہے, خون خون عبد المطلب ہے, شاگرد ہیں علی بن ابی طالب کے. ایک دفعہ مسلم سے کہا, مسلم حملہ کیا گیا, دندان مبارک شہید ہوئے, پیشانی زخمی, ہونٹ کٹا, بھل بھل خون بہنا شروع. مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں. کہا مسلم جنگ بند کرو, تمہیں امان ہے, تمہیں امان ہے. کہا وعدہ کرتے ہو امان کا؟ کہا کہ ہاں. اس کا مطلب کیا؟ مسلم ڈرے نہیں ہیں. جب مد مقابل کیا کہ اب ہم تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, اب بنو ہاشم کی سیرت نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں گے. ادھر مسلم نے تلوار رکھی. آپ جانتے ہیں کیا کیا گیا؟ مسلم پر رسیوں کے گولے بنا کر جلا کے پھینکے گئے. اس کا مطلب سمجھے آپ, اشارہ سمجھے آپ اس کا؟ اس کا اشارہ یہ ہے کہ مسلم کی روح کا تعلق اتنا شدید ہے سیدانیوں کے ساتھ کہ مسلم نے کہا کہ اے بی بی, اگر شام غریبہ میں آپ کے خیموں میں آگ لگے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلم کا بدن آگ کی تپش کو برداشت نہ کرے. ایک دفعہ مسلم کو گرفتار کیا گیا, ہونٹ کٹ چکا ہے, دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, خون بھل بھل بہ رہا ہے, دامن کو آلودہ کر رہا ہے. ایک دفعہ مسلم اپنے خون میں ڈوبے ہوئے عبید اللہ کے دربار میں گئے. کہا سلم علی الامیر, سلام کرو. مسلم نے سلام نہیں کیا. کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا پیاس لگی ہے, کئی گھنٹے کی جنگ ہے نا, گرمی کا موسم ہے. کہا مجھے ایک پانی کا کاسا دو. پانی کا پیالہ آیا, مسلم نے پینا چاہا, خون گرا, مسلم نے پیالہ پھینکا. کہا دوسرا پیالہ. دوسرا پیالہ لایا گیا, پھر پینا چاہتے ہیں, خون گر گیا, نہیں پی پائے. تیسرا پیالہ لایا گیا, خون گرا, نہیں پی پائے. تیسرا پیالہ, سلام ہے مولا, اے جناب ابو طالب آپ کے بچوں کو سلام ہمارا. کیا بصیرت پائی ہے مسلم نے, اس کاسے کو پھینکا. جانتے ہیں کیا کہہ کر؟ لو کان رزقا مقسوما لشربتہ, اگر قسمت میں لکھا ہوتا نا کہ مسلم پانی پی کر مرے تو میں پی لیتا. میں مسلم سے ایک جملہ کہوں, میں کہوں مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کے اصول یہ ہیں, تمہارا مولا تو سوکھے لبوں کے ساتھ دنیا سے جائے کربلا کی تپتی ریت پر, اور تم پانی پی کر جاؤ. مسلم یہ خون ابو طالب کی شان کے خلاف ہے. بس ایک دفعہ مسلم کے ساتھ گفتگو کی گئی. مسلم سے کہا اپنی وصیتیں کرو. مسلم نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ دیکھو میری لاش کو دفنا دینا, میری لاش کی بے حرمتی مت کرنا. میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میری زرہ, تلوار اور آلات ہر بیچ کر جو میرا قرضہ تھا وہ میرا قرضہ چکا دینا. اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ رسول کا نواسا, رسول کا بیٹا, رسول کی بیٹیوں کو لے کر کوفے کا رخ کر چکا ہے. کوئی تم میں سے رسول کے بیٹے کو بتا دے کہ مولا اب خدا کے لیے کوفے کا رخ نہ کیجیے گا, کوفے کے حالات اب آپ کے موافق نہ رہے, رسول کی بیٹیوں کے ساتھ میرا مولا آ رہا ہے. بس ایک دفعہ حکم دیا گیا کہ مسلم کو ذبح کر دیا جائے. قاتل جلاد لے کر چلا دارالامارہ کی سیڑھیوں پر. آپ جانتے ہیں دارالامارہ کی چھت پر کیوں لے جایا گیا؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دیکھو حسین ابن علی سے محبت کا انجام یہ ہے. سب لوگ خوف کی وجہ سے حسین کی مدد نہ کر پائیں. بس ایک دفعہ قاتل پیچھے ہے, مسلم آگے ہیں. جلاد کا کہنا یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ تو نے مسلم کو کس طرح سے قتل کیا, کہا کہ مسلم کو جب میں لے کر جا رہا تھا کیا مسلم کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی؟ کیا بدن کانپ رہا تھا؟ کہا کہ نہیں. ہر سیڑھی پر جب قدم رکھتے تھے تو فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کبھی تقدیس تھی, کبھی تحلیل تھی, کبھی تحلیل تھی, کبھی تقدیس تھی, کبھی تکبیر تھی. آپ جانتے ہیں مسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسی علی ابن ابی طالب کے بھتیجے ہیں کہ جس نے مسجد کوفہ میں ضربت لگنے کے بعد ذکر الہی کیا. اسی حسین کے بھائی ہیں جس نے گھوڑے سے گر کر ذکر خدا کیا. بس ایک دفعہ مسلم ابن عقیل کو لے کر جایا گیا دارالامارہ کی چھت پر. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ولایت کا اقرار کرو. مسلم جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ بیابان کا رخ کیا دارالامارہ سے, نہ جانے حسین کے ساتھی کو کیا دکھا. مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بس یہ جملہ کہنا تھا. ایک دفعہ جلاد کی تلوار چلی, سر و گردن میں جدائی ہوئی. مسلم کے جسد کو دارالامارہ کی بلندی سے کوفے کی زمین پر, اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ مسلم کی لاشوں کی بے حرمتی کی جائے.
بخدا یہ جملہ اچھا نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس جملے کو بیان کروں، لیکن مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا. آپ اس کا سبب جانتے ہیں؟ وادی محبت امامت میں اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہے میری شہزادی، جس کوفے کی گلیوں سے آپ بے کجاوہ اونٹوں کے گزریں گی، مسلم چاہتا ہے کہ مسلم کے بدن کو کھینچا جائے. آپ سمجھے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اب ذرا چلیے، 61 ہجری گزری، روز عرفہ گزرا، حسین کربلا میں آئے، 2 محرم گزری، عاشور کا دن گزرا، عصر کا وقت آیا. آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ ارباب مقاتل نے لکھا حسین جنگ کر رہے ہیں، بدن میں رمق نہیں ہے، جسم سے خون بہ چکا ہے، فرزند فاطمہ گھوڑے سے زمین پر گرنے کو تیار ہے. ارباب مقاتل نے لکھا ایک دفعہ نہ جانے حسین نے کوفے کا رخ کیا، ایک دفعہ کہا اے مسلم کہاں ہو، اے حامی کہاں ہو. مطلب سمجھا اس کا مطلب یہ ہے مسلم تم نے شہادت سے پہلے حسین کو یاد کیا، حسین نے اپنی شہادت سے پہلے تم کو یاد کیا. راوی کہتا ہے میں گھوڑے پر سوار ہوا، دروازہ کوفہ سے نکلا، مسلم کے لاشے کو دروازہ کوفہ پر ٹنگا ہوا دیکھا. میں دوڑتا ہوا گیا، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، کچھ خیموں کو دیکھا اپنے مقام پر ہی. میں گھوڑے سے اپنے کود کر اترا، میں نے کہا حسین کا خیمہ کہاں ہے؟ بچے کھیل رہے تھے خیمے کے باہر. یہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے، ہر جگہ پر نہیں، بعض ارباب مقاتل نے جملہ لکھا. کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ حسین کا خیمہ، حسین کو بلاؤ. کہا کام کیا ہے؟ کہا میں کوفے سے نکلا ہوں اس حالت میں کہ صلی اللہ علیہ یا مسلم ابن عقیل، صلی اللہ علیہ یا مولائی، صلی اللہ علیہ آجرک اللہ یا بقیت اللہ. اس حال میں نکلا ہوں کہ مسلم کا جیسے ہی اس نے یہ کہا ایک بچی چیخ مار کے گر پڑی. کہا غضب کر دیا، یہ مسلم کی بیٹی تھی. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا نا، حسین کی بھانجی ہے، بہن کی بیٹی ہے. مولا حسین نے اب آپ مجھے بتائیے حسین جیسا ماموں اگر ہو، بھانجی کے ساتھ کیا کرے گا؟ کلیجے سے لپٹائے گا نا، رخساروں کا بوسہ لے گا. یعنی مسلم کی بیٹی نے سوگواری اور یتیمی کے جو ایام گزارے ہیں نا، ابتدائی ساعتیں گھڑیاں، وہ حسین کی آغوش میں گزاری ہوں گی. میں کہوں گا اے مسلم کی یتیم بیٹی تمہارا کیا نصیب تھا، اور میں کہوں گا اے مولا حسین کیا آپ کی بیٹیاں یتیم نہ تھی؟ کیا آپ کی سکینہ اور رقیہ یتیم نہ تھی؟ کس طرح سے